بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عمر۔ آج میں اپنے ناظرین کے سامنے ڈسکس کروں گا کہ پاکستان میں چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کو لے کر جو ملک میں سیاست گرم ہے اور مختلف قسم کے سیاسی اختلافات عروج پر ہیں اور سیاسی اختلافات جو ہے وہ ذاتی رنجشوں پر آ گئے ہیں، اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں مسلم لیگ نون کا کیا رول ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس طرح چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے مد مقابل ہم دیکھیں گے کہ اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کس طرح ہو، اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جو ایکچوئل میں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اور جو آرمی ایکٹ ہے اس کے مطابق آرمی اسٹاف کی تعیناتی کس طرح کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے جو چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کو لے کر جو سیاسی حلقوں میں بڑے اختلافات عروج پر ہیں، اور مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف لے کر آنا چاہتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک جو گنڈا ایلیمنٹ ہیں یا پھر جو چور ڈاکو ہیں وہ اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹافر جو وہ اپنا تعینات کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر عمران خان نے یہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا، جو ان کی کل بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی جس میں انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کے بیان کو پر انہوں نے اختلافات اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف لندن میں گیا ہے اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے ڈسکس کرنے، جو کہ کنوکٹڈ پرسن ہے اور 30 سال سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں۔ وہ کس طرح یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، وہ ان کو یہ رائٹ، ان کا جو رائٹ ہے یہ نہیں بنتا کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کرے۔ جو بھی میرٹ پہ بنتی ہے، جو اکارڈنگ کانسٹیٹیوشن اور آرمی ایکٹ کے تحت جو سینئر آفیسر ہے اس کو تعینات کیا جائے۔ اور دوسری جانب جو شہباز شریف ہیں، انہوں نے اپنے بھائی نواز شریف سے لندن میں ملاقات کی، اور انہوں نے جو چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہے اس پر بات ہوئی، جس کی وضاحت خواجہ اسلم نے بھی کی اور احسن اقبال نے بھی کی کہ اس معاملے میں جو ہماری ایک میٹنگ ہوئی اس میں ڈسکشن ہوا، اور ہم جو تعیناتی ہے وہ میرٹ پہ کریں گے، جو سینیورٹی بیسس پہ ہوگی ہم وہ کریں گے، اور یہ بات جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گی کہ جو ہے سینیورٹی پہ کی گئی ہے یا پھر کوئی اپنی ذاتی جو ہے ان کو ذاتی ترجیحات کو آپ نے پروموٹ کیا اور پھر اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹافر لے کے آئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اس کو سیکشن ڈیل کرتا ہے، سیکشن 8A اپوائنٹمنٹ آف چیف آف آرمی اسٹاف۔ دا پریزیڈنٹ شیل آن ایڈوائز آف پرائم منسٹر، کہ جو بھی بندہ اپوائنٹ کرنا ہے وہ اس کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گا آن دا ایڈوائس آف پرائم منسٹر۔ جو بھی پرائم منسٹر آف پاکستان ہوگا وہ بندہ چوز کرے گا، چوز کر کے وہ پھر آگے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو آگے اس کو فارورڈ کرے گا، پھر اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہاں سے جو ہے اس کی ڈکلیریشن ہوگی۔ اس طرح ہے کہ پرائم منسٹر اپوائنٹ جنرل چیف آف آرمی اسٹاف فار اے ٹینیور آف 3 ایئر۔ جو اس کا ٹینیور ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا، وہ کوئی جتنے بھی سینئرز ہیں ان جو جنرل رینک کے آفیسرز ہیں ان میں سے ایک کو وہ چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کیا جاتا ہے، اور اس کا ٹینیور جو ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو 3 سال کا ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی عمران خان کی جانب سے۔ تو ابھی یہ جو معاملہ ہے اس میں ہم مختلف نام جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ نام گردش کر رہا ہے وہ جنرل عاصم منیر کا نام کر رہا ہے کہ وہ ان کی زیادہ چانسز بنتے ہیں۔ تو یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو تقرری کی جاتی ہے، کیونکہ 28 یا 29 نومبر کو جو موجودہ چیف آرمی اسٹاف ہیں وہ ریٹائرمنٹ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو نیو ہوگا چیف آف آرمی اسٹاف اس پہ جو تقرری ہوگی وہ بھی لوگوں کے سامنے، پوری قوم کے سامنے آ جائے گی کہ کیا وہ جو سینیورٹی بیسس پہ کی گئی یا پھر ذاتی وجوہات یا ذاتی ترجیحات ان کو پروموٹ کر کے لگایا گیا ہے۔ تو جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق بنتی ہے وہ اس کے جو اسپیسیفکیشنز کیا ہیں، اور جو آرمی ایکٹ کے تحت بنتی ہے کیا ان کے مطابق اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ہم اس پہ مزید جو ہے آنے والے دنوں میں ڈسکس بھی کریں گے، اور میں آپ کو اپنے ناظرین کے ساتھ ساتھ میں انفارم بھی کرتا رہوں گا کہ اس میں فردر کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اور کس
جنرل کا نام جو ہے وہ ہٹ لسٹ پہ آ رہا ہے اور کس کو اپوائنٹ کرنے کے چانسز نمایاں ہیں. اور یہ جو عمران خان نے اس پہ اپنی اسٹیٹمنٹ دی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک ویلڈ ہے کہ چونکہ نواز شریف جو ہے وہ کنوکٹڈ پرسن ہے, اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پنشمنٹ دی گئی ہے, وہ یہاں سے پاکستان سے علاج کے بہاف پہ وہ باہر گئے ہیں, اور وہ کس طرح پاکستان کے فیصلے کر سکتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر وہ کنوکٹڈ پرسن ہے, اگر یا تو پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ڈکلیئر کیا, اس کو پنشمنٹ دی ہے, تو پھر وہ کس طرح جو ہمارا موجودہ پرائم منسٹر اس کو جا کر مل سکتا ہے, جو کنوکٹڈ پرسن ہے اس کو, اور پھر وہ تعیناتی میں اپنا رول ادا کرتا ہے یا اسے کس طرح مشاورت کی جا سکتی ہے. اس میں جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں, کیا جو ہمارا موجودہ پرائم منسٹر ہے وہ ایک کنوکٹڈ پرسن کو جس کو سپریم کورٹ کی جانب سے پنش کیا گیا, ان کو سزا ہوئی, وہ یہاں سے علاج کے لیے باہر گئے, کیا باقی تو سیاسی معاملات یا سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں, کیا یہ معاملات کہ ایک جو ہمارا موجودہ پرائم منسٹر ہے وہ کسی ایسے شخص کو مل سکتا ہے اور اس سے مشاورت یا اس سے میٹنگ کر سکتا ہے جس کو ہماری عدلیہ نے پنش کیا ہو. یہ جو سوال میں اپنے ناظرین پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا اس طرح ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کسی طرح کی گنجائش ہے کہ ہم جو ہمارا موجودہ پرائم منسٹر ہے وہ اس شخص سے ملاقات اور مشاورت کرے جس کو ہماری عدالتوں نے پنش کیا. تو جو آنے والے دنوں میں چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کا معاملہ ہے یہ بھی میں اپنے ناظرین کے سامنے ڈسکس کروں گا کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور کون سا نام جو ہے وہ فیوریٹ لسٹ میں آ رہا ہے, آیا کہ وہ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوگی اور آرمی ایکٹ کے مطابق ہوگی, سینیورٹی بیسس پہ ہوگی, یا پھر جو ہے وہ چوزن بندے کو آگے لے کے اپوائنٹ کیا جائے گا. جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوں گی آپ میرے ساتھ رہیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.